اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 97 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں دلائل ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں جعل خلقہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی ذات وہی ہے جس نے ستارے پیدا کیے۔ ظلمات کو بر اور بحر کی طرف مضاف ملابست کی وجہ سے کیا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کے لیے ستارے بنائے، کیونکہ رات کی تاریکیاں ان دونوں میں واقع ہوتی ہیں۔ رات کی تاریکی، خشکی میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، جب رات آتی ہے تو سمندر میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو عرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اتنی اہمیت والا بنایا تھا کہ وہ ستاروں کی روشنی میں اپنا سفر طے کیا کرتے تھے۔ تو وہی ذات ہے اللہ کی جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ یا ظلمات سے مراد راستوں کی پیچیدگیاں ہیں، انہیں مجازاً ظلمات کہا گیا۔ جو دشوار گزار مشکل راستے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ان کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا، یعنی اندھیرا کہا گیا، کیونکہ اندھیرے میں بھی آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم نے ان آیات کو، ان نشانیوں کو جو صانع اور حکیم کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، جو قادر مطلق، صانع یعنی کائنات کو بنانے والا، اور حکیم حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ صانع بھی ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اور حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، حکیم ہے وہ۔ یہ تمام نشانیاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہیں۔ صاحب علم قوم کے لیے واضح کر دیا ہے۔ یہاں صاحب علم قوم کی تخصیص اس لیے کی کیونکہ صاحب علم ہی حقیقت میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو علم اور فہم والے ہیں، جو اپنی عقل کا استعمال کر کے، جو غور و فکر سے کام لے کر مظاہر قدرت میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں۔ تو علم والوں کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ اہل علم ہی غور و فکر کر کے مظاہر قدرت میں غور و فکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حاصل کرتے ہیں، گویا یہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ آیت نمبر 98 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی۔ بے شک ہم نے تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہی ذات پاک ہے جس نے تمہاری تخلیق، دوبارہ اس کا ترجمہ فرمائیے۔ اور وہی ہے اللہ کی ذات، اللہ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی۔ بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات پاک ہے جس نے تمہاری تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ساری کائنات کے آپ باپ ہیں سمجھے، کیونکہ آدم علیہ السلام ہی سے پوری نسل پھیلی پوری دنیا میں۔ ابن کثیر اور ابو عمرو نے قاف کے کسرے کے ساتھ مستقر اس میں فاعل پڑھا ہے، پھر تقدیر کلام یہ ہوگی فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، یہ اس میں مفعول ہے دونوں، لیکن دو قاریوں نے، ابن کثیر اور ابو عمرو نے مستقر پڑھا قاف کے کسرے کے ساتھ، اس میں فاعل کا صیغہ پڑھا ہے، پھر تقدیر کلام یہ ہوگی فَمِنْكُمْ مُسْتَقِرٌ، یعنی تم میں سے بعض ٹھہرنے والے ہیں۔ باقی قراء نے اسے اس میں مفعول کا صیغہ یا مصدر میمی یا ظرف کا صیغہ پڑھا ہے۔ مستقر اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے،
ظرف بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے استقرار سے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی فَمِنْكُمْ مُسْتَقَرٌ یا فَلَكُمْ اسْتِقْرَارٌ یا مَوْضِعُ اسْتِقْرَارٍ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے بعض مطلب باپ دادا کی صلب میں پشت میں منتقل ہو گئے، پھر وہاں سے ارحام الامہات ماؤں کے شکم میں رحم مادر میں تم قرار پاؤ گے، یا تمہارے لیے استقرار ہوگا، ٹھہرنا ہوگا، یا استقرار ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مستقر اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ مستودع کو دال کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی لکم استوداع یا لکم موضع استوداع یا منکم مستودع، تمہارے لیے رکھے جانے کی جگہ ہوگی یا تمہارے لیے رکھنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نفس سے تم کو پیدا کیا اور تم کو باپ دادا کی پشت میں اور ماؤں کے ارحام میں تم کو قرار عطا کیا، وہاں تم کو ٹکا دیا دنیا میں آنے کے وقت تک۔ اسے اس میں فاعل کا صیغہ پڑھنا درست نہیں مستودع کو، کیونکہ نفس کی طرف استقرار کی نسبت درست ہے، استدعاء کی نسبت درست نہیں ہے۔ فمستقر و مستودع، ایک قرات میں فمستقر ہے، ٹھیک ہے وہاں، لیکن یہ مستودع کو اس میں مفعول ہی پڑھنا پڑے گا، اس میں فاعل پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ نفس کی طرف استقرار، نفس کے قرار پانے کی جگہ کہا جا سکتا ہے، لیکن استودع یستودع اس کی نسبت نفس کی طرف درست نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا مستقر سے مراد ولادت تک رحم مادر میں رہنا ہے، یعنی اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور تم کو ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرا دیا۔ مستقر سے مراد ولادت تک، پیدا ہونے تک، دنیا میں ظاہر ہونے تک رحم مادر میں رہنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور جو نطفہ رحم مادر میں داخل کیا جاتا ہے اس میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو رحم میں قرار عطا کرتے ہیں، یعنی جس کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو قابل تخلیق بناتے ہیں اس نطفے کو، ورنہ بعض ضائع بھی ہو جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے، تو اور ہم اس کو نطفے کو رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں جب تک ہم چاہتے ہیں۔ اور مستودع سے مراد دوبارہ اٹھائے جانے تک قبر میں رہنا ہے۔ مستقر سے مراد دنیا میں ظاہر ہونے تک، پیدا ہونے تک رحم مادر میں رہنا مراد ہے، اور مستودع سے مراد قیامت تک قبر میں رہنا مراد ہے، قیامت قائم ہونے تک انسان قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا مستقر سے مراد رحم مادر میں ٹھہرنا ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی پشت میں رہنا ہے، باپ کی صلب میں رہنا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 396۔ ابی سے اس کے برعکس مروی ہے، ابی ابن کعب غالباً، ان سے یہ ہے کہ مستقر سے مراد باپ کی پشت میں رہنا ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی پشت سے رحم مادر میں منتقل ہونا ہے۔ مجاہد نے کہا مستقر سے مراد زمین پر ٹھہرنا ہے، اور مستودع سے مراد قبر میں ٹھہرنا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا قبر میں مستقر ہوتا ہے اور دنیا میں مستودع ہوتا ہے، قبر میں آدمی جا کر ٹک جاتا ہے اور دنیا میں مستودع ہوتا ہے، یعنی اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 396۔ میرے نزدیک حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں میرے نزدیک مستقر جنت یا دوزخ میں اور مستودع اس کے علاوہ میں ہوتا ہے۔ مستقر کا مطلب آخرکار ٹھکانہ انسان کا یا تو اما الی الجنہ و اما الی النار، یا تو جنت میں جا کر ٹک جائے گا یا دوزخ میں، یعنی مومن ہے تو جنت میں قرار پائے گا، اور دوزخی ہے کافر مشرک ہے تو دوزخ میں جا کر ٹک جائے گا۔ اور مستودع اس کے علاوہ میں ہوتا ہے، جیسے پشت، رحم، دنیا اور قبر۔ مستودع کا لفظ ان چیزوں کے لیے خاص ہے، کہتے ہیں حضرت حسن بصری کہ باپ کی صلب میں، رحم مادر میں، یا دنیا میں یا قبر میں، یہ کیا ہے مستودع، یہاں انسان آتا ہے اور پھر اپنی مقررہ میعاد مقرر کر کے چلا جاتا ہے۔ جب نجوم کا ذکر کیا اوپر وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ کہا تو یعلمون فرمایا کہ ستاروں کو اس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں منزل معلوم کر سکو، راستہ پا سکو۔ وہاں لقوم یعلمون کہا کہ ہم ان نشانیوں کو تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے، اور یہاں کیا کہا سمجھ بوجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔
تو ستاروں کا معاملہ ظاہر و باہر تھا، بالکل عیاں تھا، کھلم کھلا۔ جب بنی آدم کی تخلیق، ان کے ودیت کرنے اور ان کے استقرار کا ذکر کیا تو یفقہون کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ یہ امور بڑے دقیق ہیں جو تفقہ اور تدبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ستاروں کو سمجھنا، دیکھنا اور ان کی جو رہنمائی، ان کا جو فائدہ ہے، یہ بالکل صاف عیاں ہے، سمجھ میں آ جاتا فوراً۔ لیکن ایک انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، باپ کی صلب سے رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، نطفے کی شکل میں، حقیر قطرے کی شکل میں، پھر اس کے بعد جو اس کے اسٹیپ ہوتے ہیں، وہ جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر اس کی انسانی شکل، پھر اس کا باہر آنا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ غور و فکر کے محتاج ہیں۔ ان چیزوں میں انسان کو غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک پانی کا ایک خطرہ کیسے وہ ایسی حسین شکل اختیار کیا۔ تو اس لیے فقہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، کہ یہ باریک چیزوں کے جاننے کو فقہ کہتے ہیں، گہرائی کے ساتھ جس میں غور و فکر کر کے جانا جاتا ہے، اس کے لیے فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ امور بڑے دقیق ہیں، باپ کی پشت سے رحم مادر میں منتقل ہونا، پھر وہاں 9 مہینے پیٹ میں رہ کر پھر باہر آنا، یہ بڑے دقیق باریک امور ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بدیہی نہیں ہے، فوراً سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، اچھی طرح غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر لقوم یفقہون کہا، اس میں نشانیاں کس کے لیے ہے؟ جو باریک بینے سے، جو گہرائی میں جا کر، گہرائی اور گہرائی سے جو کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ آیت نمبر 99 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چیزیں جو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں؟ اوپر کیا ہے؟ ستاروں کا ذکر کر کے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، علم یعلم جاننا، جی، حقیقت کو پا لینا، اور فقیہ یفقہ باریک چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو غور و فکر کر کے، عقل کا استعمال کر کے اس کی تہ تک پہنچنا، اس کو معلوم کرنا، اس کے لیے فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فقہ میں اور علم میں فرق ہے۔ تو یہاں جہاں انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر آیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون کہا کہ ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا، باریک بینی سے غور کرنے والی قوم کے لیے۔ تو یہ جو تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں، یہ غور و فکر کے محتاج ہیں، یہ انسان اس کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے انسان کا باپ کی پشت سے رحم مادر میں منتقل ہونا نطفے کی شکل میں، پھر وہ نطفہ 40 دن، جیسا کہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ 40 دن جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر مضغہ چبائے جانے کے قابل گوشت بنتا ہے، پھر 120 دن میں مکمل انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ایک دم جیسے سائنٹیفک طریقے سے سائنس جیسے غور و فکر کرتی ہے چیزوں میں، تو غور و فکر کے اور تدبر کی محتاج ہیں یہ چیزیں، بڑی دقیق اور باریک ہے، فوراً سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں۔ تو اس میں انسان کو عقل کا استعمال کر کے، غور و فکر کر کے اس کی تہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو گہرائی اور گہرائی کی جس میں ضرورت ہوتی ہے، وہاں فقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ ہم جو لوگ غور کرتے ہیں، گہرائی میں سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں یہ۔ نشانیاں ہیں۔ جی، نشانیاں ہیں یا وہ نشانیاں ہیں؟ نشانی صحیح لفظ ہے، اردو میں اب لوگ عام طور پر غلط استعمال کرتے ہیں، نشانی کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ نشانی ہے، جس سے نشان کہا جاتا ہے، اسی سے نشانی۔ یہ تھی آیت نمبر 98 کی تفسیر سورہ انعام۔ آیت نمبر 99 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہی ہے جس نے اتارا بادل سے پانی، تو ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے نکالی اس سے ہری ہری بالیں، نکالتے ہیں اس سے خوشہ جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں، اور نکالتے ہیں کھجور سے، یعنی اس کے گابھے سے گچھے نیچے جھکے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ہم نے پیدا کیے باغات، انگور اور زیتون اور انار کے، بعض شکل و ذائقے میں، دیکھنے میں، شکل و صورت میں، مزے میں، ٹیسٹ میں ایک جیسے ہیں، اور بعض الگ الگ ہیں۔ دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف جب وہ پھلدار ہو، اور دیکھو اس کے پکنے کو، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اس کی قدرت کاملہ کی، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ اس میں نشانی کیسے؟
یعنی ایک درخت لگایا گیا، ایک بیج بویا گیا، کچھ بھی نہیں تھا، بارش ہوئی، اس سے پھر درخت ہوگا، اس کے پتے آئے، پھول پتے اور پھل پیدا ہوئے، پھر پھلوں کی بھی شکل الگ ہوتی، پھل لگتے ہی نہیں پکتے، اس کے لیے تھوڑا وقت گزرنا پڑتا، پھلوں کو پانی دینا، اس کو دھوپ بھی پہنچنا، اس کی آبیاری کرنا پڑتا۔ اب جیسے کھیت ہے، کھیت میں یعنی اس کو پانی دینا، اس کی نگہداشت کرنا۔ اب کھیت ہے، کھیت میں کیا کرتا انسان؟ ہل چلاتا، بیج بوتا، اس کے بعد انتظار کرتا کھیتی کے اگنے کا، تو پہلے لہلہاتی ہوئی کھیتی اگتی، اس میں پھر بھٹے اگتے، اس میں دانے اگتے، تو یہ سب کس کی کاریگری ہے، کس کی قدرت اس میں کار فرما ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ لوگوں کی روزی کا بندوبست کرنے کے لیے بارش نازل فرماتا ہے، بارش سے ہریالی اگتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، اسی سے انسان کی اور جانوروں کی غذا فراہم ہوتی ہے۔ یہ سب یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کھجور بھی جب پکتا ہے تو اس کی شکلیں الگ ہوتی ہے، کچا کھجور الگ ہوتا، پکا کھجور الگ ہوتا، تو وہ کس طرح وہ نشو و نما پاتے ہیں، بڑھتے ہیں درخت۔ اب جیسے آم ہے، پہلے کیری کی شکل اختیار کرتا، اس کے بعد پھر پکا آم بنتا۔ تو غور و فکر کرو، یہ دعوت دی جا رہی ہے اس میں غور و فکر کرنے کی کہ جب کوئی درخت پھلدار ہوتا ہے تو وہ کیسے پھلدار ہوتا ہے، پھر اس کے پھل کیسے پکتے ہیں، اس کو دیکھو، کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سما سے مراد بادل ہے، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادل اللہ تعالیٰ روانہ کرتا ہے اور ان بادلوں سے بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں آسمان سے مراد بادل ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ اللہ سبحانہ اس کو پکا رہے ہیں۔ جی، اندازہ لگائیے، اگر لوگ وہ کچے پھلوں کو اگر پکانا چاہیں تو اس کے پیچھے کافی محنت ہے۔ آج کل جو ہے وہ ماؤس کو پکانے کے لیے ایک الگ قسم کے، پہلے جو ہے وہ پکانے کا طریقہ الگ تھا، پھر کچھ عرصہ پہلے الگ تھا، پھر آج جو جدید دور ہے اس کو اے سی میں پکایا جا رہا ہے۔ جی، یہ جو ہائبریڈ کے جو مختلف طریقے ہیں پکانے کے، آج جدید دور میں بالکل ایڈوانس جو ہے، بہت جلدی جو ہے وہ پھل پک جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ بغیر کسی چیز کے قدرتی طور پر اس کو جو ہے اپنی قدرت سے پکا رہا ہے، اور یہ نیچرل جو ہے یہ صحیح ہے۔ اب جیسے ہائبریڈ کے ہیں، جیسے مرغیاں ہیں، آج کل انجیکشن دے کے ایک مہینے کی مرغی، ایک مہینے میں جتنی اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے ایک دن میں کرے، لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی جو ہائبریڈ کی جو انسانی جس میں عمل دخل ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، تو وہ جن چیزوں کو جو اس کا نیچرل طریقہ ہے، اس کا قدرتی فطری طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر جو کام کر رہے ہیں، یہ تو خیر انسان کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، اور یہ درخت وغیرہ سب یہ اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ بارش ہوتی ہے، بارش سے یہ پوری دنیا رزق پاتی ہے۔ مطلب انسان اگر پکانا چاہے چیزوں کو، اشیاء کو، جی، تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے، محنت ہے، مشقت ہے اس میں، لیکن قدرت کے دیکھیے بغیر کسی سورسز کے جی ہاں، اللہ سبحانہ نیچرل طور پر، قدرتی طور پر اس کو پکا دیتا ہے۔ جی، ہائے ہائے ہائے۔ یہاں سما سے مراد بادل ہیں۔ فاخرجنا بہی میں ضمیر ہے، اس سے مراد پانی ہے، پس ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کے نباتات کو نکالا، یعنی اس پانی کے ذریعے ہم نے کھیتی باڑی فصل اگائی، اور لہلہاتے ہوئے درخت اور ہریالی اور سرسبز و شادابی اگائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نباتات اگائے، وہ دانے والی ہوں یا گھٹلی والی، یعنی وہ نباتات چاہے دانے والے ہوں جیسے گندم کے، گیہوں کے دانے جس میں سے نکلتے ہیں چاول کے دانے، یا گھٹلی والے ہوں جیسے کھجور وغیرہ ہے، تو سبحان اللہ اس نے ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت نباتات پیدا کیے، اور ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ہر ایک کا ٹیسٹ مزہ الگ ہے، اور فضیلت بھی اللہ نے بعض ذائقے کو بعض پر دی ہے۔ اخرجنا منہم میں ضمیر سے مراد نباتات ہے یا پانی ہے۔ خضرن یہ صفت ہے شیئن کی، دانے سے جو چیز نکلتی ہے اور اس سے آگے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ مراد ہیں۔ منہو کی ضمیر خضرن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حبم متراکبہ سے مراد وہ بھٹا ہے جس کے دانے تہ بتہ ہوتے ہیں، یعنی جو اناج وغیرہ جو نکلتا ہے ایسا ڈائریکٹ جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، ڈائریکٹ نہیں نکلتا، بلکہ وہ بھٹوں کی شکل میں ایسے کچھ وہ ہوتی ہے جس میں اس کے دانے محفوظ ہوتے ہیں، جس دانے تہ بتہ ہوتے ہیں، تہ در تہ ہوتے ہیں، کنٹینیو ہوتے ہیں۔ من طلعھا یہ من النخلی سے بدل ہے، کھجور سے، یعنی کھجور کی شاخ سے، اور یہ خبر ہے، اور قنوان مبتدا ہے جو قنون کی جمع ہے جس کا معنی گچھا ہے،
کھجور کے جو خوشے ہوتے ہیں، گچھے ہوتے ہیں۔ دانیہ کا معنی ہے جس کا حاصل کرنا آسان ہو، جس کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہو، اور کھجور کے کی ٹہنیوں سے، کھجور کی شاخوں سے آسانی سے حاصل کیے جانے والے گچھے کھجور کے خوشے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہاں صرف ان کے قرب کی صفت ذکر کی، اس کے مقابل کا ذکر نہیں، کیونکہ یہ اپنے مقابل پر بھی دلالت کر رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں دلالت پر اکتفا کیا کہ اس نے تمہارے لیے لباس بنائے۔ کیوں؟ تقیکم الحر، ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو یہاں صرف الحر، گرمی کا ذکر کیا، حالانکہ یہ لباس سردی سے بھی بچاتا ہے انسان کو، ان لباس سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر صرف گرمی کا ذکر کیا۔ تو خود بخود وہاں سمجھ میں آتی ہے بات کہ جب گرمی سے بچاتا ہے تو وہ سردی سے بھی بچاتا ہے، تو صرف ایک موسم کے ذکر پر اکتفا کیا۔ یا لینے والے کا قریب ہونا، یہاں پر وہ دانے آسانی سے حاصل ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، جن کو انسان آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ یا لینے والے کا قریب ہونا، یعنی لینے والا اس کے قریب ہو کر ان خوشوں کو، ان گچھوں کو توڑتا ہے، اس کا کثرت سے ہونا اور بعض کے قریب ہونا عظیم نعمت ہے۔ دور دور ہے تو انسان کو یہاں سے وہاں تک چل کر جانے کی مشقت ہوگی، توڑنے والے کو، کسان کو، یا پھر سمجھیے باغبان کو، اگر دور اگر کھجور کے خوشے یا جو بھی پھل لگ رہے ہیں دور واقع ہو تو اس کو کافی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کا یہ عظیم انعام ہے کہ کثرت سے ہے وہ، اور پھر قریب ہے، بعض کے قریب ہیں، جس سے انسان کو زیادہ محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، وہ آسانی سے ان خوشوں کو توڑ سکتا ہے، اور شکر کو زیادہ واجب کرنے والی ہے۔ یعنی کم محنت میں اگر انسان کو زیادہ چیز مل جائے تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ تقدیر کلام یہ ہو وَأَخْرَجْنَا مِنَ النَّخْلِ نَخْلًا مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم نے کھجور کے درخت سے ایسی شاخیں نکالی کہ جن سے تہ بتہ، قریب خوشے ہیں، یعنی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، جن کو توڑنے والے کے لیے آسان ہے۔ جیسے جنت کے پھلوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنت کے پھل بالکل قریب ہوں گے۔ قریب سے مراد ٹھہرے ہوئے بھی توڑا جا سکتا ہے، بیٹھے بھی توڑ سکتے ہیں، اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو وہ بھی لیٹے بھی توڑ سکتا ہے۔ جنت کے پھلوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ خالی ارادہ کرتے ہی پھل اس کے منہ کے قریب آ جائے گا، اور ہر پھل کا مزہ الگ ہوگا۔ جیسے کوئی سیب کھا رہا ہے، سمجھے پہلا سیب ہے اس کا مزہ الگ، دوسرے سیب کا مزہ الگ، تیسرے سیب کا مزہ الگ۔ جب فرشتے پیش کریں گے اس کو سیب خادم جنت میں، تو کہے گا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، ابھی تو دیے تھے نا، تو کہیں گے کہ سیب وہی ہے، رنگ سیم ہے، لیکن مزہ ہر سیب کا الگ ہے، یہ کہا جائے گا جنتیوں سے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغ ہیں، اس کا عطف نبات کل شیء پر ہے، ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کے نباتات اگائے اور انگور کے باغات بنائے، یعنی ہم نے اس سے انگور کے باغات نکالے بارش سے۔ اعمش نے عاشا سے، انہوں نے عاصم سے جنات کو مرفوع نقل کیا ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ بھی پڑھا ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ مرفوع پڑھا ہے، اس کا عطف قنوان پر مانا ہے، قنوان دانیۃ وجنات من اعناب، اور والزیتون والرمان اس کا عطف نبات پر ہے، یعنی ہم نے اسے زیتون اور انار کے درخت نکالے، یا یہ بطور اختصاص خصوصیت کے طور پر منسوب ہے، کیونکہ ان کے ہاں ان دونوں قسموں کو دوسرے پھلوں پر امتیاز حاصل تھا۔ عرب کو خاص طور پر اعناب، انگور اور زیتون، یا زیتون اور رمان، ان دونوں پھلوں کو دوسرے پھلوں میں خصوصی امتیاز حاصل تھا، اس کی اہمیت تھی۔ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، جیسا کہ قرآن سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نخل اور رمان ان دونوں کو بڑی فضیلت حاصل تھی عرب کے پاس دیگر پھلوں میں۔ یہ جیسے ہندوستان میں آم کو زیادہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں، ایسے عرب نخل اور رمان یعنی کھجور اور انار کو شوق سے کھایا کرتے تھے۔ مشتبہن متشابہ، یہ رمان سے حال ہے ترکیب میں، اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کے جیسے ہیں، یہ سب پھلوں سے حال ہے۔ اوپر جو ذکر ہوا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مشتبہن ترکیب میں حال ہے جتنے اوپر پھلوں کا ذکر ہوا ان سے کہ یہ پھل سب ایک دوسرے کے جیسے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض کے مشابہ ہیں اور بعض کی شکل و صورت، حیثیت، رنگ اور ذائقے کے مشابہ نہیں۔ بعض پھل ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور بعض پھل نہیں رکھتے۔ اے لوگو، ان پھلوں کو عبرت کی نظر سے دیکھو، نصیحت حاصل کرو، ان پھلوں کو دیکھ کر عبرت پکڑو۔ حمزہ اور کسائی نے یہاں اور سورہ یاسین میں سا اور میم کے ضمے کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ یہ ثمار اور ثمرہ کی جمع ہے، یعنی کلوا من ثمرہ ہے نا، یہاں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اس کو دو قاریوں نے، حمزہ اور کسائی نے یہاں اور سورہ یاسین میں لیأکلوا من ثمرہ ہے نا سورہ یاسین میں، وہاں لیأکلوا من ثمرہ، اسی طرح یہاں بھی انظروا الی ثمرہ پڑھا ہے ان دونوں نے۔ اس صورت میں یہ ثمرۃن اور ثمار کی، کیونکہ یہ ثمار اور ثمرۃن کی جمع ہے، جبکہ باقی قاریوں نے اسے مفتوح پڑھا ہے ثمرہ، کیونکہ یہ اس میں جنس ہے، جس طرح تمرتن سے تمر اور کلمتن سے کلم ہے۔ جب وہ پھل نکلتا ہے تو وہ نفع حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، صرف پھل جب اگتا ہے درخت پر تو وہ قابل انتفاع، فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، جب پک جاتا ہے تو کس طرح بڑا اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ کچے پھل کوئی فائدہ نہیں دیتے، لیکن جب وہ پھل پک جاتے ہیں تو کیسے بڑے اور لذیذ معلوم ہوتے ہیں، کیسے ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ ینع مصدر ہے، ایک قول یہ کہا گیا کہ یہ یانع کی جمع ہے، جیسے تاجر کی جمع تجرن آتی ہے، یانع کی جمع ینعن۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، ان درختوں کو دیکھو جب وہ پھلدار ہوتے ہیں، اور پھلوں کے پکنے کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرو اور اپنی عقل کا استعمال کرو، پھر عبرت حاصل کرو۔ ان تمام مذکورہ آیات میں اس قادر و حکیم کی وحدانیت پر نشانیاں ہیں۔ یہ جو قسم قسم کے جو پھل ہیں اور ان کا جو جدا گانا مزہ ہے، اور اس کے ان پھلوں کی پیدائش جو ہے، یعنی وہ جو پھل درخت پر اگتے ہیں، پھر وہ کچے سے پکے ہوتے ہیں، اور جو ان کی شکل ہیئت بدلتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلائل ہیں، مظاہر قدرت ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے جو اس کی معاند ہو، اور نہ اس کا کوئی ند ہے جو اس کا معارض ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے کہ جو اس سے مقابلہ کر سکے۔ ایماندار قوم کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، سب کے لیے نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ کیوں ایمان والوں کی خصوصیت کیوں؟ کیونکہ وہی استدلال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان آیات کا استدلال کرتے ہیں، یعنی دلیل پیش کرتے ہیں، ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی کاریگری کر سکتا ہے، یہ جو کرشمہ سازیاں ہیں، یہ نباتات میں، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، اور یہ درخت، اور یہ درختوں کے پھل، اور یہ پھلوں کے پکنے کی جو صفت ہے، جو کیفیت ہے، مختلف مراحل ہے، یہ سب اس بات کو بتاتے ہیں کہ ان سب کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ ان آیات کا ذکر مشرکین پر توبیخ کو واجب کرتا ہے، یعنی ان نشانیوں کا ذکر اس بات کا موجب ہے کہ مشرکین کو زجر و توبیخ کرنا چاہیے، ان کو ڈانٹنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ذات و صفات میں بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے کہ بتوں کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ جب بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی قابل نہیں ہے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ تو وہ ہے جو اس طرح کی گلکاریاں کرتا ہے اور ساری کائنات کے لیے روزی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو نشانیاں اوپر بیان کی گئی ہیں، ان نشانیوں نصیحت ہے ان ایمان والوں کی، کچھ ہے نا، یعنی اس میں نصیحت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، اور کچھ تو جو بھی کچھ نہ وہ لفظ ذہن سے نکل، یعنی بہرحال ان نشانیوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ مظاہر قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دانوں کو پھاڑنے والا، صبح کو لانے والا، رات کی تاریکی کو اندھیرے کو چھانٹ کر صبح کی سفیدی نمودار کرنے والا اللہ ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، پھر
منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں، خشکی میں، سمندر میں تم کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے اس نے ستارے بنائے، چاند سورج بنائے، وقت مقرر کرنے کے لیے رات بنائی، آرام کرنے کے لیے دن بنایا، کام کرنے کے لیے۔ یہ سب کس کی کا کمال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو مشرکین کو ڈانٹتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 100 ارشاد ربانی ہے۔ انشاءاللہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 سے اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔